بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ سامعین کرام، اخلاق رذائلہ کے اعتبار سے سلسلہ آئینہ کی چوتھی کڑی، کیا میں حاسد ہوں؟ پہلے حسد کی علامات کہ اگر ان میں سے کوئی بھی علامت ہم میں پائی جاتی ہے تو ہم حاسد ہیں۔ نمبر 1، مجھے کسی رشتہ دار یا دوست کے مالی حالات کی بہتری کا سن کر طبیعت پر گراں گزرتا ہے۔ نمبر 2، مجھے اپنے کسی ہم پلہ مومن کے کسی نقصان کی اطلاع ملے تو دل میں خوشی سی محسوس ہوتی ہے، چاہے اس کا اظہار نہ کروں۔ نمبر 3، مجھے جب اپنے خاندان یا اولاد سے بہتر کسی اور مومن کی یا اس کی اولاد کی کامیابی کی اطلاع غمگین کر دیتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ کاش اسے یہ کامیابی نہ ملتی۔ نمبر 4، میں اپنے ہم پلہ رشتہ داروں یا جاننے والوں کے بارے میں زیادہ تر تنقیدی نقطۂ نظر رکھتا ہوں۔ نمبر 5، میں بعض دفعہ اپنے تعلقات کو استعمال کر کے کسی کو کسی فائدے یا ترقی سے رکوا چکا ہوں۔ نمبر 6، جس کسی مومن یا مومنہ سے کوئی اختلاف ہو تو اس کے کسی نقصان کا سن کر اکثر یہ کہہ چکا ہوں کہ اس کا تو یہ انجام ہونا ہی چاہیے تھا۔ نمبر 7، مجھے کسی مخصوص شخص کی ترقی، اچھا گھر، اچھی سواری، اچھی شکل و صورت یا مالی حالات میں بہتری یا کسی علم و فن میں کامیابی و ترقی دیکھ کر بہت برا لگتا ہے۔ نمبر 8، میں بعض دفعہ کوئی مالی فائدے یا علمی فائدے والی بات کچھ مخصوص لوگوں سے چھپا کر رکھتا ہوں کہ کہیں ان کو پتہ نہ چل جائے اور وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ نمبر 9، اگر کسی کو میری اچھی رائے دینے سے فائدہ مل سکتا تھا تو محتاط انداز سے منفی رائے دے کر اسے فائدے سے محروم کر چکا ہوں۔ نمبر 10، میں اگرچہ یہ ساری علامات حسد اپنے اندر محسوس کرتا ہوں مگر زبان سے انکار ہی کرتا رہتا ہوں کہ میں کسی سے حسد کرتا ہوں۔ نمبر 11، میں بعض مومنین اور ان کے خاندان کو خوش دیکھ کر غمگین ہو جاتا ہوں۔ نمبر 12، جب کسی مومن سے میرا مقابلہ ہوتا ہے تو اس کے ہر کام کو فقط تنقیدی نگاہ سے دیکھتا ہوں، چاہے وہ اچھا کام ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ نمبر 13، بعض لوگوں کی دنیاوی ترقی کے ساتھ ساتھ ان کی دینی ترقی بھی میری طبیعت پر گراں گزرتی ہے۔ نمبر 14، اپنے ہم پلہ لوگوں سے دل کسی صورت راضی نہیں ہوتا۔ نمبر 15، کچھ لوگوں کے لیے میرے دل میں جو برائی ہے وہ دل سے نہیں نکلتی۔ نمبر 16، میں لوگوں کی اچھی باتوں پر بھی ان کی تعریف اور حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ نمبر 17، کسی مومن یا مومنہ کا اچھا لباس میں ہونا بھی دل کو اچھا نہیں لگتا۔ نمبر 18، کسی کی اچھی جگہ شادی یا رشتہ ہونے پر بدگمانی کی فضا پیدا کر کے رشتے میں رکاوٹ ڈالنے کی
کوشش کرتا ہوں۔ سامعین کرام، حسد کی مذمت میں احادیث معصومین علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ مولا کا ایک اور فرمان ہے، حاسد کے لیے بس یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ حضرت علی ایک اور جگہ فرماتے ہیں، تمام برائیوں کا سرچشمہ حسد ہے۔ ایک اور جگہ آتا ہے، حاسد تم سے راضی نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ تم میں سے ایک کو موت آ جائے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، حسد جسم کو گلا دیتا ہے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے، حسد شیطان کا سب سے بڑا جال ہے۔ ایک اور فرمان ہے مولا کا، حسد کا پھل دنیا اور آخرت کی بدبختی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو اپنے حسد پر غالب نہ ہو اس کا جسم اس کے نفس کی قبر بن جاتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، حسد صرف اپنے نقصان و کینہ کا باعث ہے جو ہمارے دل کو تنگ، کمزور اور جسم کو بیمار کر دیتا ہے۔ ایک اور فرمان ہے مولا کا، نعمت محسود جس سے حسد کیا جائے اس کے لیے نعمت ہوتی ہے اور حاسد کے لیے سزا بن جاتی ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، حسد کے ساتھ کوئی راحت نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا اگلا قول ہے، جو حسد کو ترک کر دیتا ہے لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، حسد دین کی آفت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے، انسان کی خود پسندی اس کے حاسدوں میں سے ایک حاسد ہے۔ سرکار کائنات فرماتے ہیں، حرص، تکبر اور حسد گناہوں میں ڈوب جانے کے اسباب ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، دوست کا دوست سے حسد کرنا محبت میں خرابی ہے۔ مولا کائنات کا ایک اور فرمان، حق سے بڑھ کر تعریف کرنا چاپلوسی ہے اور حق سے کم تعریف کرنا ناتوانی ہے یا پھر حسد۔ پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آپ کا فرمان ہے، خبردار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے دشمنی نہ رکھو۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کی نعمتوں سے کون دشمنی رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جو حسد کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، دین کی آفت 3 چیزیں ہیں، حسد، خود پسندی اور غرور۔ سامعین کرام، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، حاسد کی 3 علامتیں ہیں، پس پشت لوگوں کی غیبت کرتا ہے، ان کے سامنے چاپلوسی کرتا ہے اور دوسروں کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔